اہل بدعت کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں بس 3 باتیں اپنے سامنے رکھیں ان سے دوری اختیار کرنے کے مسئلے میں۔ بدعتی لوگوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے بسا اوقات، پہلی بات اس وجہ سے کہ اس میں بدعتی کی کیا ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اس میں اس بدعتی کا فائدہ ہوتا ہے، آپ دوری اختیار کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بیٹے سے دوری اختیار کی، کب تک، کتنا عرصہ؟ موت تک۔ بعض لوگوں نے کیا کہا ہمارے وقت میں کہ جی دین تو کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ نہیں ہوتا، تو ابن عمر کو نہیں پتا تھا اس بات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن بائیکاٹ کیا ہے کعب مالک کا؟ 50 دن۔ وہ تو صاحب وہی ہے نا، 3 دن کا رسول نے نہیں بیان کیا نا۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ مسلمان کے حقوق ہیں، اس کو سلام کا جواب دینا چاہیے، حقوق ہیں نا۔ کعب مالک سلام کرتے تھے، جواب ملتا تھا ان کو؟ یہ دین کس نے بیان کیا؟ اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا۔ جنازہ پڑھنا مسلمان کا کیا ہے؟ حق ہے۔ مقروض کا جنازہ پڑھا آپ نے؟ خودکشی کرنے والے کا پڑھا؟ ان کا حق نہیں تھا؟ حق تھا ان کا بھی۔ مطلب کیا ہے کہ بسا اوقات اس میں پہلی بات بدعت کرنے والے بندے کی مصلحت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے دور ہوں گے تو سوچے گا میں غلط کام کر رہا ہوں۔ گھر میں بچہ مستی کرتا ہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تاکہ اس بچے کو پتہ لگے یار غلط کام کیا میں نے۔ آپ کا کوئی دوست ہے بڑا قریبی ہے نا، محبت کرتا ہے آپ سے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ کوئی غلط مجلس میں جا رہا ہے غلط لوگوں کے ساتھ، آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر میں دور ہوں گا تو اس کو کیا ہوگا، فکر ہوگی، سوچے گا یار وہ بندہ میں سے دور ہو گیا۔ یہ پہلی بات کہ بدعت سے بائیکاٹ کرنے میں، دور ہونے میں بسا اوقات کس کی مصلحت ہوتی ہے؟ بدعتی کی۔ دوسری بات کہ بسا اوقات مصلحت ہوتی ہے دور ہونے والے کی، کہ میں قریب جاؤں گا تو مجھے کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا نا۔ ہم بچے کو منع کرتے ہیں بیٹا شرابی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس میں کسی مصلحت ہوتی ہے؟ بچے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان لوگوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں جو اس کو گناہ میں واقع کریں گے نا، اس کا عمل خراب کریں گے۔ ان کے پاس جانے سے نہیں روکتے جو اس کا ایمان خراب کریں گے۔ ہے یہ بات کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں بیٹا اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس مجلس میں بھی جاؤ، اس کے درس میں بھی جاؤ، اس کی کانفرنس میں بھی جاؤ۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا آپ ایک دن جو ہے نا وہ شرابی کے پاس جاؤ، ایک دن زانی کے پاس جاؤ؟ کیوں نہیں کہتے؟ یہ تفریق کس بنیاد پہ؟ عمل کا نقصان بڑا ہے یا عقیدے کا نقصان بڑا ہے؟ ہاں اچھی لے لو بری چھوڑ دو۔ تو بچوں کو نا جا کے بیٹا آپ خود دیکھ لو، جوس لے لیا کرنا، شراب چھوڑ دیا کرنا، کہتے ہیں بچوں کو؟ مسلمان ابتدائی مسلمان کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، ایمانی اعتبار سے ابتدائی تعلیم کیا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے جو حاضر ہے یعنی جو دور ہونے والا، اس کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ علم میں ناپختہ کمزور ہے، وہ جائے گا تو آج اس کے کل اس کی زبان بولنا شروع کر دے گا۔ تیسری بات یہ کہ بسا اوقات اس میں عوام الناس کی مصلحت ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی، یعنی مثال اگر میں فلاں بندے سے نہیں ملتا نا، میرا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے مثال کے طور پہ، اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، نہ وہ سوچے گا کچھ، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثال میں کہتا ہوں کہ علی مرزا ہے، سب جانتے ہیں اس کو، ٹھیک، میں علی مرزا کو نہیں ملوں گا آج کے بعد، مثال کے طور پہ، ٹھیک۔ اب اس میں ہو سکتا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی ہم بڑے عالم بناتے ہیں، مثال کے طور پہ شیخ ارشاد القصری حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان سے آج کے بعد نہیں ملیں گے۔ کیا شیخ اسری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خطرہ اگر ملیں گے تو شاید گمراہ ہو جائیں گے؟ ہمارا اس میں کہنا ہے کہ وہ بڑے عالم نہیں گمراہ ہوتے ہیں، اچھا ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اور علی مرزا کے بارے میں ہم بتا اس کے مزاج کا کہ وہ بیٹھے گا تو وہ بے ادبی کرے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے کان پہ جوں تک بھی نہیں رہتی کہ سارے علماء اس سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر شیخ اسری اس کو ملنا شروع کر دیتے ہیں، عوام کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عام الناس کیا سوچیں گے، یار یہ بندہ یا تو ٹھیک ہو گیا یا ہونا چاہ رہا ہے، کچھ تو ہے جو شیخ اسری اس کو مل رہے ہیں جا کے، یہی سوچیں گے نا۔ عوام کے فائدے کے لیے اسے کیا ہونا پڑے گا، دور ہونا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خودکشی کرنے والی جنازہ نہیں پڑھائی، کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ کا فائدہ تھا اس میں، اس بندے کو بھی فائدہ ہوا اس سے، اس کو فائدہ ہوتا ہے جنازہ پڑھا دے تو فائدہ ہوتا ہے نا، مغفرت کی دعا ہوتی ہے اس کے لیے، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کو تھا؟ صحابہ کرام کو، کہ یہ عمل کیا ہے، انتہائی برا عمل ہے، قریب بھی نہیں جانا اس کے۔ تو یہ 3 باتیں اپنے سامنے رکھنی ہیں بس، ٹھیک ہے، مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ بدعت سے دوری کرنے میں بسا اوقات آپ کا فائدہ ہے، بسا اوقات اس بندے کا فائدہ ہے، اور بسا اوقات عوام کا فائدہ۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ ہوں تو پھر آپ ان سے ملاقات کریں۔